الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم أو مسلمة. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ حضرات، علماء کرام، معزز و مکرم بزرگوں اور جوان بھائیوں، کوئی بھی انسان اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے نہ تو اس دنیا میں آیا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائے گا۔ جب کوئی انسان اپنی مرضی سے اس دنیا کے اندر نہیں آیا تو اب اس کا حق بھی یہی بنتا ہے کہ اس خالق و مالک کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے اور اس خالق و مالک کے احکام کو پورا کرے۔ اللہ جل شانہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کا کارن اور اس کا جو مقصد تھا وہ بھی ہمارے سامنے بیان کر دیا کہ انسان کو میں نے پیدا کیوں کیا ہے۔ دوسری مخلوق کو پیدا کیا، ساتھ میں انسان کو بھی پیدا کیا، لیکن انسان کی پیدائش کا مقصد رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا اور فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہے عبادت کرنا، اور عبادت جو اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائی۔ اگر اللہ اس دنیا کے اندر انبیاء کو نہ بھی بھیجتے تو بھی میری اور آپ کی پکڑ کرنے کا اللہ کو حق حاصل تھا۔ اس سے پہلے جتنے قیامت تک آنے والے انسان ہیں سب کو اللہ جل شانہ نے ایک جگہ پر جمع فرما کر کہا تھا اور عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت ہم تمام نے یوں کہا تھا کہ ہاں ہاں ہمارے پروردگار آپ ہی ہیں۔ الست بربکم، تو ہم نے کہا تھا بلا، ہمارے رب تو آپ ہی ہیں۔ تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا کہ تمہاری پیدائش کا مقصد عبادت ہے۔ ہمیں اب دیکھنا ہے کہ عبادت کا مقصد کیا ہے۔ تو ہم نے جا بجا دیکھا کہ جہاں قرآن کریم کسی فرض کا، کسی احکام کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے،
وہاں پر کس چیز کو بیان کرتا ہے کہ عبادت سے بھی کیا چاہا جاتا ہے، عبادت کا بھی مقصد کیا ہے۔ روزوں کے بیان میں ہم نے دیکھا، قربانی کا بیان آیا تو وہاں بھی دیکھا، نمازوں کو کھول کر دیکھا، ایک ہی وجہ بچتی ہے، عبادت کا مقصد ہے تقوی اختیار کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلے قوموں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ کارن آگے بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرنے والے بنو، پرہیزگار بنو، گناہوں سے بچنے والے بنو۔ اور قربانی کا حکم دیا تو بھی فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کہتا ہے نہ تو تمہاری قربانی کا گوشت چاہیے، نہ خون چاہیے، بلکہ میں تو دلوں کے ارادوں کو دیکھتا ہوں، تمہاری تڑپ کو دیکھتا ہوں، تمہارے تقوی کو دیکھتا ہوں، تمہارے دلوں کے اندر میں کتنا ہوں اس بات کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور چوتھا بچہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگار رہو، گناہوں سے بچتے رہو۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو یوں سوچتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ نہیں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں دیکھتا ہوں، تم کیا کیا گناہ کرتے ہو میں تمہیں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ واللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہارے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی میں جانتا ہوں، اور تمہاری کن آنکھوں کو بھی میں جانتا ہوں، تمہاری آنکھیں کیا چوری کرتی ہے اس کو میں جب جانتا ہوں۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اللہ نہیں دیکھتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے بندہ میں تیرا رب ہوں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اگر ہمارے اندر تقوی نہیں ہوگا تو یاد رکھو ہمارا ایمان کمزور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، صرف واقعہ بیان کر لینا، سن لینا، اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے وہ دیکھنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قصہ تو بڑا لمبا چوڑا، لیکن اس کے اندر ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جب ان کی ملکہ زلیخا سارے کمرے بند کر دیتی ہے اور اندر لے جاتی ہے، سارے دروازوں کے اوپر تالے لگا دیتی ہے، اندر جا کر برائی کا ارادہ کرتی ہے اور کہتی ہے ہی تلک، آ جاؤ، برائی کا ارادہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چاروں طرف دیکھا، دروازے بند ہیں، بچنے کی کوئی گنجائش نہیں بچ سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی اور دروازے تک گئی، پتا تھا کہ دروازے کے اوپر تالا لگا ہوا ہے، بند ہے، نہیں نکل سکتا، لیکن دوڑ لگائی، دروازے تک پہنچے ہیں، اللہ جل شانہ نے سارے دروازوں کے تالے توڑ دیا اور باہر نکل گئے، اور فوراً اللہ کو یاد کیا۔ جب اس زلیخا نے کہا، جس کو قرآن بیان کرتا ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کا خوف دل کے اندر تھا، سارے دروازے بند ہیں، ساری کی آنکھیں بند ہو چکی ہے، میرے رب کی آنکھ دیکھ رہی ہے، میرے رب کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف تھا۔ دوڑے کیوں تھی؟ سوال یہ آتا ہے کہ پتا تھا سب بند ہے تو پھر کیوں دوڑ لگائی تھی؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ کو میں جواب دے سکوں گا کہ میرے اللہ سارے دروازے بند تھے، میرا کام تھا دوڑ کر دروازے تک آگے کا کام تیرا تھا، اللہ میں دوڑ کر وہاں تک آ گیا تھا۔ تو اللہ نے کیسے دروازے توڑ دیے، کیسے باہر آ گئے؟ یہ اللہ کی ڈر، اللہ کا خوف دلوں میں تھا تب۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں کا گشت لگاتے تھے، گلی گلی پھرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور چلتے چلتے خیمے کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ اندر بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر نے وہیں سے کہا بچہ کیوں رو رہا ہے، اس کو دودھ پلاؤ۔ تھوڑی دیر کے لیے بچہ چپ ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر رونے لگا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بچہ رو رہا ہے، اس کو دودھ کیوں نہیں پلایا جا رہا ہے، اس کو دودھ پلاؤ۔
ان کی ماں نے پھر اسے دودھ پلایا اور تھوڑی دیر کے لیے پھر خاموش ہوا. تھوڑی دیر کے بعد پھر رونے لگا. حضرت عمر کو غصہ آیا اور غصے سے بولے کیوں بچہ رو رہا ہے, اس کی دیکھ بھال کیوں نہیں کرتے؟ اندر سے آواز آتی ہے تمہیں کیا معلوم ہمارے گھر کی حالت کیا ہے, تم کون ہو, چلے جاؤ. کہا اچھا بتاؤ تو صحیح کیا حالت ہے. کہا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ لیا ہے, قاعدہ جاری کیا ہے کہ جو بچہ جس بچے کا دودھ چھڑایا جائے گا اس کا میں وظیفہ دوں گا. تو میں غریب ہوں, بیوہ عورت ہوں, یہ بچہ یتیم ہو چکا ہے, میں چاہتی ہوں کہ اس کا دودھ چھڑا دوں تاکہ اس کا وظیفہ چالو ہو جائے. حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پکڑ کر رو رہے ہیں اور بہت رو رہے ہیں کہ اللہ اس عمر نے کتنے معصوم بچوں کا خون کیا ہوگا. مسجد کے اندر جاتے ہیں اور ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد زور زور سے رو کر دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. اسی مسجد کے اندر دور سے قافلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس وقت کے بادشاہ سے ملنے کے لیے آیا ہوا تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اس آدمی نے بالآخر ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ اتنا رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہے. اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے, اور اگر تو نے مجھے معاف کر دیا ہے تو مجھے واپس بتا بھی دے تاکہ میں اپنے آپ کو مبارکباد پیش کروں, اور اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا ہے اے اللہ تو مجھے یہ بھی بتا دے تاکہ میں اپنے آپ کا ماتم کروں. یہ ساری دعائیں ہو رہی ہے. صبح میں جب وہ قافلہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں پہنچتا ہے تو دھاڑے مار کر روتا ہے کہ یہ ہے امیر المؤمنین جو راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والا ہے, صبح میں مسلمانوں کا امیر بن مستند کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. یہ کون سی چیز تھی رلانے والی؟ یہی خوف تھا, اللہ کا خوف تھا. اللہ کا خوف جب انسان کے اندر آ جاتا ہے تو اللہ انسان جہاں کہیں رہتا ہے اللہ وحدانیت اس کو دکھتی ہے, اللہ اس کو دکھتا ہے ہر چیز کے اندر. میرے بھائیوں, خوف اللہ کا کب آئے گا, اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر کب آئے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا, بلکہ پیدا فرمانے سے پہلے کچھ مخلوق کو پیدا کر چکا تھا, اس میں فرشتے اور جنات وغیرہ تھے. ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کہا تھا کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ ایسی قوم وہ کیا کرے گی, کس وجہ سے پیدا کر رہے ہو؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ وہ ایسی قوم ہوگی جو نیک کام بھی کرے گی, برائیاں بھی کرے گی, نمازیں بھی پڑھے گی, خون ریزیاں بھی کرے گی. تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, ایسی قوم کو پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے جو جا کر خون پھیلائے گی, آپس میں لڑے گی, جھگڑے گی. رہا مسئلہ عبادت کا تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, ہم عبادت کر ہی رہے ہیں, ہم تسبیح بیان کر ہی رہے ہیں. اللہ جل شانہ نے انہیں جواب دیا میرے فرشتوں تم نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں, انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتے چپ ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے علم سکھا دیا. وعلم آدم الاسماء كلها, ساری چیزوں کے اسماء جتنی چیزیں سے ان کے نام سکھا دیے, اور فرمایا آدم علیہ السلام سے کہ یہ فلاں چیز ہے, اس کا نام یہ ہے, اس کا فائدہ یہ ہے, جس کو آج کل ہم کہتے ہیں سائنس کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا. اس کے بعد اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ اس چیز کا نام کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے. فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا آدم یا آدم بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہے. انبئہم باسمائہم, حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے. اللہ نے کہا میرے فرشتوں اسی بنیاد پر میں انسان کو پیدا کر رہا ہوں, میرا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, اور جو میرا خلیفہ ہوگا وہ بغیر علم کے کچھ نہیں کر سکتا ہے. علم پہلی چیز ہے. علم کے بغیر نہ میرا خوف دل کے اندر آ سکتا ہے, نہ ڈر آ سکتا ہے, نہ ترقی کر سکتا ہے. اگر ترقی چاہتے ہو, اللہ کا خوف دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو, تو آدم علیہ السلام کے جو میں اصل مقصد بیان کرنے کے لیے میں نے یہ واقعہ بیان کیا, اس کے اندر جو حضرت آدم علیہ السلام کو فوقیت حاصل ہوئی ہے, ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات اللہ نے جو بنایا ہے, اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے علم دے کر بھیجا ہے, جبکہ دوسری مخلوق کو بھی علم دیا ہے. ہم نے دیکھا کہ جو جانور ہے, جتنے بھی جانور ہیں, آپ دیکھ لیجئے, چاہے وہ پرندہ ہو, درندہ ہو, چرندہ ہو, پیدا ہوتے ہی اس کو اس کا علم دے دیا جاتا ہے.
اللہ اس کو بیان کرتے ہیں ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، جتنے جانور ہیں ان کو میں نے علم دے دیا ہے، لیکن انسان جب پیدا ہوتا ہے تو جاہل پیدا ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ اس کی اپنی ماؤں سے نکالتا ہے، اپنی ماؤں کے پیٹوں سے، تو کیسا؟ بالکل کچھ بھی علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، بدھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ انسان محنت کرے گا، علم حاصل کرے گا، اور علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ترقیوں پر چڑھتا جائے گا۔ جس قوم نے بھی، تاریخ ہمارے سامنے گواہ ہے، جس قوم نے بھی علم حاصل کیا ہے ترقیوں کی چوٹیوں پر پہنچے۔ عرب کا وہ حصہ جزیرۃ العرب جسے ہم کہتے ہیں، اس وقت جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، اس وقت پوری دنیا کے دو بھاگ، دو حصے پڑے ہوئے تھے، ایک پر کیسر حکومت کرتا، دوسرے پر کسرا حکومت کرتے، لیکن جزیرۃ العرب بالکل کوڑا تھا۔ یہ اتنے گندے لوگ تھے، اتنے بیکار قسم کے لوگ تھے کہ ان کے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن جب ان کے اندر علم آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جو قدم رکھا ہے، اور جو پہلا ان سے جو پہلا خطاب کیا ہے، پہلا جو اعلان کیا ہے، وہ کس چیز کا؟ پہلی وحی کیا بتاتی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، علم حاصل کرو، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پہلا لفظ قرآن کریم کا جو پہلی وحی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی اترنے والی، وہ پہلا لفظ کیا ہے؟ تعلیم، تعلیم، تعلیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور تعلیم بھی کون سی تعلیم؟ وہ تعلیم جو اللہ سے جوڑنے والی ہو۔ آپ دنیا کے کسی بھی انسان کو دیکھ لیجئے جس کے اندر علم ہے، اور وہ علم ہے جو اللہ کا خوف دلاتا ہے، وحدانیت کی طرف لے جاتا ہے، وہ انسان ہمیشہ کامیاب رہے۔ تو اس قوم کو، جس قوم کے اوپر کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتے تھے، آج اسی قوم کو پڑھنے سے اپنی حکومت چلانا ہو، اس قوم کے ہم کو پڑھنے پڑتی، تاریخ پڑھنی پڑتی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت چلائی تھی تو کیا قاعدے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کی تھی تو ان کے کیا اصول تھے، عثمان علی نے کیا کیا تھا۔ آج جب تک کوئی قوم، کوئی پرائم منسٹر ہو یا کسی جگہ کا بادشاہ ہو، جب ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تاریخ کو نہیں پڑھتا ہے، اس کو حکومت چلانے کے طریقے نہیں آتے۔ کون سی تاریخ تھی؟ وہ کون سی طاقت تھی؟ یہی علم تھا۔ میرے بھائیوں، میرے جوانوں، بزرگوں، اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو اور یوں چاہتے ہو کہ ہم کچھ ترقی کر جائیں، تو علم سے جڑنا ہوگا، تعلیم کو اپنانا ہوگا، اللہ کا خوف دلوں کے اندر لانا ہوگا۔ ہر وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جوان یا بوڑھے، یوں سوچ رہے ہوں گے ہماری عمریں تو پڑھنے کی رہی نہیں، ہم کیسے تعلیم حاصل کر سکتے ہو؟ یاد رکھو، یہ آپ کی سوچ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی رحمتیں اتر رہی ہے، اتنی رحمتیں ہمارے اوپر اتر رہی ہے، جیسے بارش کے موسم میں موسلادھار بارش اترتی ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے تم سمجھ رہے ہوں گے کہ مدرسہ ہے، اسکول ہے، تعلیم حاصل کر سکتا ہے، مول صاحب ان کو لکڑی بھی مار دیں گے تو چل جائے گا۔ ہم تو بڑے ہو گئے ہیں، داڑھی نکل چکی ہے، مونچھیں بڑی آ گئی ہے، جوان ہے، کسی کے پاس جائیں گے تو کیسے سیکھنے جائیں گے، شرم آتی ہے۔ ہمارے سامنے اللہ جل شانہ نے ایسے طریقے بیان کیے ہیں، تم 80 برس کے بھی ہو جاؤ گے لیکن تمہارا مدرسہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ 3 دن نکلو گے، آپ کو اپنی زندگی کے اوپر پتا چلے گا کہ میں نے کس طرح زندگی گزاری ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ 40 دن کے اندر نکلو گے، آپ کی نماز کسی حد تک درست ہو سکتی ہے۔ 4 مہینے نکلو گے، آپ کی نماز درست ہو سکتی ہے۔ سارے مسائل تو جاننا مشکل ہو گیا کیونکہ عمر بہت ہو گئی، لیکن آخر جاتے ہوئے ایک اللہ کو پہچان کر کے جائیں گے۔ ساری زندگی گناہ کیے لیکن آخر میں جاتے ہوئے میرے اللہ کو پہچان کر، اے اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، تیرے احکام کو بھی توڑا، سجدے بھی نہیں کیے، لیکن ایسے موقع پر میں تیرے در پر آیا ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ اس کو معاف کر دے گا، اس کی جنت بن جائے گی۔ دنیا تو رہی نہ رہی لیکن جنت بن جائے گی، آخرت بن جائے گی، جو ہمارا اصل مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ مسلمانوں، اگر ترقی چاہتے ہو 3 اصولوں کو قائم کر لو۔ 3 اصول ہماری زندگی کے اندر آ جائیں گے، ہمارا معاشرہ ترقیوں کی چوٹیوں میں پہنچے گا، ترقی کرتا ہوا پائے گا، اور ایسی ترقی کرے گا، خدا پاک کی قسم یقین جانے میں کہتا ہوں، اگر یہ 3 اصول ہماری زندگیوں کے اندر آ جائیں تو ہمارا معاشرہ بہت ترقی تک پہنچے گا۔ اور وہ 3 اصول کون سے ہیں؟ پہلا اس میں سے اصول یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دینی تعلیم سے جوڑیں، دینی تعلیم سے اپنے آپ کو جوڑیں۔
یہ جو محنتیں چل رہی ہے، چاہے مسجد اور جماعت ہو، 3 دن لگانا ہو، جمعہ سے پہلے کے بیانات ہو یا جمعرات کے بیانات ہو، یہ سارے انسانوں کی بھلائی کے لیے کیے جا رہے ہیں، کسی انسان کا فائدہ ہو جائے۔ ہمارا مقصد یہی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ لیکن ایک بات بیچ میں آپ کہہ دوں، آج ہمارے اندر خامیاں کیا ہے، میرے اور آپ کے اندر، جس کو شیخ زکریا علیہ الرحمٰن نے فضائل اعمال میں ایک حدیث ذکر کیا، اس کے تحت بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کی جو تنزلی کی ہلاک ہونے کی جو وجہ بنی ہے، وہ وجہ یہ رہی کہ انہوں نے اپنے ساتھ رہنے والے جو گنہگار ہوتے، اللہ کے احکام کو توڑتے، اور اس میں جو نیک لوگ ہوتے وہ ان کو سمجھاتے بھی، لیکن ان کے ساتھ تعلق جوڑے رکھتے تھے، ان کی برائی کا اثر ان کے اوپر نہیں پڑتا تھا۔ اللہ جل شانہ نے پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ آج ہم امر بالمعروف تو کر رہے ہیں، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو کہہ دیتے ہیں چلو بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھ لو، نماز نو ٹائم تھئی گیو، تمہیں نماز نہیں پڑھتا، یہ تو کہہ دیتے ہیں۔ لیکن اسی جگہ پر ہمارا جوان چوراہے کے اوپر بیٹھ کر راتوں رات موبائل کے اندر گندی پکچریں دیکھ رہا ہے، بلکہ دیکھ تو کیا اوروں کو بھی دکھا رہا ہے۔ بتاؤ کسی نے آج تک یہ فکر کی کہ میں اپنے بچے کو یا اپنے جوان کو، گاؤں کے کسی بچے کو روکوں کہ بیٹا یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، یہ تو دیکھ رہا ہے لیکن تیرے لیے غلط ہے، نہیں عن المنکر ہمارے سے چھوٹ رہا ہے، امر بالمعروف تو کر رہے ہیں، برائی سے روکنا یہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارا بھائی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ہمارا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو ہم گھر پہ آ کے کبھی کہا ایسا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے، جان تو نماز نہیں پڑھتا ہے میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، تو نماز نہیں پڑھتا ہے میرے گھر میں اچھا نہیں لگتا ہے، چلا جا جانا ہے، کہا کبھی نہیں کہا۔ نہ باپ نے اپنے بیٹے کو کہا، نہ بیٹے نے اپنے ابا کو کہا، نہ بھائی نے اپنے بھائی کو کہا، بلکہ وہی دوستانہ تعلق، چلو تم بیٹو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، تم کو چلنا ہو تو چلو پڑھ کے آتے، نہیں، اپنی فکر جہاں کرنا ہے۔ نماز قرآن کریم یہ نہیں کہتا ہے نماز پڑھو، قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، ایک پڑھ لیتا ہو گیا، قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو۔ قائم کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، یہی مطلب ہوتا ہے کہ میں بھی پڑھوں، اپنے بھائیوں کو بھی پڑھنے کا حکم دوں، اس لیے جا کر ہماری تعریف ہوئی ہے، یوں ہی تعریف نہیں ہو گئی۔ قرآن کریم کے اندر رہتی دنیا تک کے انسانوں کو اللہ نے بتا دیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کا اعلان کر کے کہ تم ہی لوگ بہترین ہو اور سب سے افضل ہو، جس کی وجہ کیا بیان کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ بہرحال دوسرا اصول، پہلا اصول تھا اپنے آپ کو دینی تعلیم سے جوڑو، دوسرا اصول یہ ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ اپنے بچوں کی صحیح تربیت ہوگی، معاشرہ وجود میں آئے گا، دین ہمارے گھروں کے اندر آئے گا اور ہمارا معاشرہ ترقی کی طرف جائے گا۔ اور تیسرا اصول جو ہے جس کے اوپر گفتگو کرنا چونکہ وقت ساتھ نہیں دے رہا، وہ ہے ہم اپنے گھر کی مستورات، اپنی عورتوں کو ننگے سر اور بے پردگی کے ساتھ پھرنے سے روک لگائیں، ان کو پردے میں رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ 3 اصول ہماری زندگیوں کے اندر آ گئے تو یقین جانیں آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ضرور ہمارا معاشرہ ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ارادہ کرتے ہو؟ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔